السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے خاص مہمان جناب مفتی مناظر حسین صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ویسا ہی سوال لے کر کے جس کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے، پچھلے کئی ویڈیو میں آ چکی ہے۔ تو آج پھر ہم مفتی صاحب سے جنات کے اصلیت کے بارے میں، جنات کے شکل و صورت اور جنات کے حیت اور انسانوں کو پریشان کرنے کا جو اس کا مسئلہ ہے، اس کے سلسلے میں ہم حضرت سے سوال کریں گے، اور حضرت سے امید کرتے ہیں کہ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب دیں گے، جس سے ہمیں بھی ہمارے سامعین ناظرین کو فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس سے اپنے مسئلے کو بھی حل کریں گے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم مفتی صاحب سے روبرو ہوتے ہیں اور اپنے سوالات کو حضرت کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جنات اور شیاطین جو ہے یہ شکل میں کیسی شکل میں ہوتی ہے، اس کی شکلیں کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے سامعین آپ سے جاننا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، اس سے پہلے سلسلہ وار کئی ویڈیوز میں جناتوں کے متعلق، جناتوں کی حقیقت، جناتوں کی طاقت، جناتوں کی صلاحیت، جنات کے دنیا میں آنے کا مقصد، یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگوں نے گفتگو کیا۔ مولانا کے کئی سوالات آئے، ان سارے سوالات کے جواب دیے گئے۔ پوری کوشش رہی کہ اچھے سے اچھے انداز میں جواب دیے جائیں، قرآن اور احادیث کے روشنی میں جواب دیے جائیں، تمام جواب مدلل ہوں۔ بھرپور کوشش رہی اور حتی المقدور جواب دیے بھی گئے۔ آج پھر یہ سلسلہ مولانا نے شروع کیا ہے کہ جناتوں کے متعلق چند سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ دینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال مولانا نے کیا ہے کہ جنات کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات سورت نمبر 34 آیت نمبر 64 اور 65 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنم کے تہ میں ایک درخت یعنی ایک جھاڑ ہے، اور اس جھاڑ میں جو پھل ہے، اس درخت کا جو پھل ہے، اس پھل کے مانند اس شیطان اور جنات کی شکل ہے۔ چونکہ جنات جو ہے شیطان ہی کی ایک شاخ ہے، جو میں اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ تو جو جھاڑ اگتی ہے وہ جنت کے تہ میں اسی درخت یعنی اسی جھاڑ کے پھل کے مانند اس کا سر ہے، اور اسی کے مانند جو ہے، اسی درخت کے پھل کے مانند جو ہے اس کی شکل و صورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہنم کی تہ میں اگنے والے درخت کے پھل کے مانند، تو جہنم میں جو درخت ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ درخت جو ہوگا عجیب و غریب ہی درخت ہوگا، اور اس پر اگنے والے پھل جو ہوں گے وہ بھی عجیب و غریب ہوں گے۔ تو یہ طے نہیں کیا گیا کہ شکل ایسی ہی، بس یہ ہے کہ اس پر اگنے والے، اس درخت پر نکلنے والے پھل کے مانند اس کی شکل و صورت ہے۔ تو مولانا اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اس کے شکل و صورت کیسی ہوگی۔ قرآن سے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی آپ نے جواب دیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان، جیسے کہ پہلے ویڈیو میں آپ نے بتلایا کہ انسان کے خاص دشمن ہے، تو اور ہمیشہ انسانوں کو بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے۔ تو یہ انسان کی اور شیطان کی جو دشمنی ہے، یہ دشمنی کب سے چلا آ رہا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا آپ ہم کو تاریخ بتلائیں گے کہ اس کی دشمنی کب سے ہے؟ جس صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلا کو تیار کیا. پتلا کو جب تیار کر دیا تو یہ جنات یعنی یہ شیاطین آتے تھے اور آنے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلا کو دیکھا کرتے تھے اور اس کو چھوتے بھی تھے, ٹھوک کر کے بھی دیکھتے تھے. جب ٹھوک کر کے دیکھتے تھے, چھوتے تھے تو وہ اس سے کھن کھن کی آواز آتی تھی. تو شیطان یہ جنات جو ہیں اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ تو کھوکھلی ہے, اور ایک عیب کا بھی احساس ان لوگوں نے کیا کہ جب اس سے کھن کھن کی آواز آ رہی تو یہ اندر سے کھوکھلی ہے, تو یہ انسان جو یہ مخلوق وجود میں آنے والی ہے یہ اندر سے کھوکھلی ہے, اس کو ہم آسانی سے بہکا سکتے ہیں. تو جناتوں کی نگاہ میں, جناتوں کے وہم و گمان میں انسان کے بارے میں ایک بات آ چکی تھی, یہ ہم سے حقیر مخلوق ہے, یہ ہم سے ادنا مخلوق ہے, چھوٹی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, تو جب چھوٹی مخلوق سمجھنے لگا جناتوں نے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری چیزوں کے نام, وعلم آدم الاسماء قرآن میں ہے کہ بہت ساری چیزوں کے نام اور بہت سارے علم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا, بتایا. پتہ یہ چلا کہ علم کی وجہ سے انسان کی عظمت اور فوقیت بڑھ جاتی ہے. لقب ملا اشرف المخلوقات. جی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری چیزوں کے نام بتائے, علم سکھایا, اور اس کی وجہ سے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فوقیت جنات پر بڑھی. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جناتوں پہ فوقیت دیا. جب ساری چیزیں ہو گئی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہا اور جناتوں کو کہا, ابلیسوں کو. ابلیس جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسان کے پہلے بابا ہیں, اسی طرح ابلیس جناتوں کے پہلے بابا ہیں. تو ابلیس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ سجدہ کریں. تو فرشتوں نے سجدہ کیا. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بڑے اچھے انداز میں سورہ بقرہ میں فرمایا. آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہا اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ لوگ سجدہ کریں تو سب لوگ سجدہ کیے, جن لوگوں کو بھی حکم ملا. لیکن ابلیس اکڑ گیا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے, سجدہ نہیں کریں گے. اس نے انکار کر دیا. انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار سے جو ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اور جب انکار کیا تو وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوا, اللہ کی نگاہ میں گر گئے, اور گرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندہ درگاہ بھی کر دیا. تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مخلوق کو کوئی بھی شخص اپنے سے حقیر سمجھ لے اور اس حقیر شخصیت کی وجہ سے, اس حقیر مخلوق کی وجہ سے انسلٹ ہو جائے, انسان کی توہین ہو جائے, انسان کو اگر چھوٹا بنا دیا جائے, دھتکار دیا جائے, تو ظاہر بات ہے کہ اس سے دشمنی ہو جائے گی. تو اسی وقت سے, اسی زمانے سے ابلیس کی دشمنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی. اچھا, جیسا کہ ابھی آپ نے بتلایا کہ دشمنی کی جو خاص وجہ ہے یہ شیطان کی جو ہے وہ سجدہ نہ درگار ہونے کی وجہ سے ہوا کہ شیطان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. تو اب دشمنی شروع ہو گئی. تو اب کہتے ہیں کہ جب دشمنی شروع ہوئی تو یہ سجدہ سے انکار کیوں کیا, اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا, پھر بھی وہ انکار کر دیا؟ جی مولانا, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑا متکبر تھا, اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں شیطان جو ہوں, میں ابلیس جنات, میں آدم سے بڑا ہوں, میرا مرتبہ آدم سے بڑا ہے, میں بہترین مخلوق ہوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آدم تو مٹی سے بنا ہے, مٹی کی خاصیت ہے نیچے رہنا, اور تو اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں
اسی کے الفاظ میں فرمایا. کیا فرمایا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انا خیر منہ. جی کہا شیاطین نے، ابلیس نے، کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو بھائی کیوں بہتر ہو تم؟ کیا تمہارے اندر جو ہے لگے ہوئے ہیں؟ کیا خصوصیت ہے تمہاری؟ کیا برتری ہے تمہاری؟ تو اس نے اپنی دلیل دی کہ میں کس اعتبار سے میں انسان آدم سے بہتر ہوں. تو کہا، دلیل دیا، وہ بھی دلیل فرسودہ دلیل دیا جس کی کوئی اہمیت نہیں، بکواس دلیل. کیا دلیل دیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے. آگ کی خاصیت ہے اوپر کو جانا، مٹی کی خاصیت ہے نیچے کو آنا. حالانکہ یہ اس کی دلیل جو ہے یہ انتہائی گھٹیا درجے کی دلیل ہے، بکواس دلیل ہے، فرسودہ دلیل ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آگ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو مٹی کے اندر صلاحیت ہے. آگ اگر قابو میں نہ ہو تو ہر حال میں آگ نقصان پہنچاتا ہے. آگ اگر قابو میں نہ ہو تو آگ کی خاصیت ہے نقصان ہی پہنچانا. کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کہیں آگ لگ گئی اور وہ جو ہے قابو میں نہیں تھی، بے قابو تھی آگ، لیکن اس نے جو ہے کہیں آگ لگنے کے بعد اس جگہ کو گلے گلزار بنا دیا ہو، پورا خاک کا خاک بنا دیتا، راکھ بنا کر کے ڈھیر بنا دیتا. بڑے سے بڑے بنگلہ، بڑے سے بڑے مکان، بڑی سے بڑی ملکیت، دولت، کمپنیوں کو جلا کر کے راکھ اور خاک بنا دیتا. لیکن مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کہیں بھی گرا دو، کہیں بھی پھینک دو، وہ زمین پر گرے گی، ہے نا، دانا پھینکو دانا کو اور وہ مٹی میں گرے، کہیں بھی گر جائے اور تھوڑی سی نمی ملے گا اس سے جو ہے درخت ہریالی آ جاتی ہے، پیڑ پودا نکل. تو جناتوں کا یہ دلیل دینا اور یہ کہنا کہ میں آگ سے بنا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں آگ سے بنا ہوں تو میں بہتر ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہے تو ہم سے حقیرہ گھٹیا ہے نیچے. یہ اس کا فرسودہ ہے، اس کی دلیل تھی. اور سب سے بڑی بات تھی کہ یہ متکبر تھا، اس کے تکبر نے اسے لے ڈوبا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں گر گیا اور راندہ درگاہ ہو گیا. جی اچھا، جیسا کہ ابھی بتایا آپ کے اس کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا تھا اور اس کے اندر یہ کبر تھا کہ ہم ہی بڑے ہیں، جیسا حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کبر پسند نہیں ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انسان سے دشمنی کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے دشمنی کا؟ کس وجہ سے انسانوں سے اتنی دشمنی کرتا ہے؟ دیکھیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں میں جو پاک انسان ہیں، نیکی انسان ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، سچے اور نیک بندے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے. لیکن یہ جنات جو ہیں، یہ شیاطین، جب ان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تو ان کو تو دشمنی ہو گئی ہے انسانیت سے، انسان کی اولاد سے، آدم کی اولاد سے. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا جہنم. تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیے کہ جب میں راندہ درگاہ ہو گیا تو میں آدم کی اولاد کو اپنے گروہ میں، اپنے ٹولی میں شامل کروں گا اور اپنے بہکاوے میں لا کر کے جو ہے ان کو میں جہنم میں ان کو بھیجوں گا. تو ان کا مقصد ہے جہنم میں بھیجنا، اور یہ جنت میں نہ جا سکیں، جہنم میں جائیں، ان کو طرح طرح سے بہکا کے. اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں فرمایا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ ان کے ٹولی جو ہے، یہ اپنی ٹولیوں کو یہ جہنم میں لے جانے کے لیے جو ہے اس طریقے کا یہ حربہ استعمال کرتے ہیں، اس طریقے کا جو ہے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ جہنم میں جائیں. اس لیے یہ لوگ جو ہے کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ابھی نے بتایا آپ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو برگلاتا ہے اور اس کو جہنم لے جانے کا یہ ارادہ ہے. جیسے کہا تھا ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جی. تو اسی وجہ سے تو پھر یہ ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے کے لیے انسانوں سے دشمنی کرتا ہے. تو اس سے کیا کیا افعال اور کیا کیا عمل کرواتا ہے جس کی وجہ سے آدمی جہنمی ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، راہ راست سے بھٹک جاتا ہے؟ جی، جب جہنم میں لے جانا اس کا مقصد ہے تو کچھ نہ کچھ تو کروائے گا، کوئی اللہ کو بھی برا لگے. جی.
اللہ کو بھی ناگواری محسوس ہو کہ میرا بندہ تھا اور میرے اوپر ایمان لایا تھا اور میں نے اس کو دنیا میں دانا پانی کھانا پانی ساری چیز دیا, یہ زمین دیا, مکان بنگلہ ساری چیز دیا, پھر بھی میری نافرمانی کیا, تو کچھ تو کرائے گا کہ اللہ کو ناگوار لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں کر دے. تو سب سے پہلا کام کرتا ہے کفر و شرک کرواتا ہے, کہتا ہے لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہیں کیوں اس کو مانتے ہو, تو انسان اس کا انکار کر دیتا ہے. پھر لوگوں کو کچھ چیزیں ایسی دکھاتا ہے, مثال کے طور پہ کہ کسی کو کچھ ضرورت ہو اور وہ سورج نکل رہا ہو اور سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور سورج کو ہی خدا مان لے اور کہے کہ سورج میں تجھے اپنا دیوتا, اپنا خدا, اپنا بھگوان, اپنا پرمیشور, پرماتما, آپ کو سب کچھ مانتا ہوں اور میری اس ضرورت کو پوری کر دیجیے. اور شیطان جو ہے اپنے حربے سے اس کی کچھ ضرورتوں کو پورا کر, یا خدا نہ خواستہ اس کی ضرورت پوری ہوگی. اس کے مقدر میں ہی لکھا تھا, اس نے مانگا کہ میری زمین رجسٹری ہو جائے. اب سورج کے طرف اللہ تو تقدیر لکھنے والی ذات تو خدا کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ہی لکھا تھا کہ کل اس کی رجسٹری ہو جائے گی یا کل اس کو فلاں کام اس کا بن جائے گا. اس نے سورج سے فریاد کیا اور یہ مل گیا, تو یہ ہو گیا شرک. اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو ٹھہر. تو شیطان اکساتا رہتا ہے کہ تو چاند سے بھی مانگے گا تو تیرا کام بن جائے گا, تو سورج سے بھی مانگے گا تو تیرا کام بن جائے گا, تو مورت سے بھی مانگے گا تو تیرا کام بن جائے گا, تو پیپل سے بھی مانگے گا تو تیرا کام بن جائے گا, تو گنگا اور جمنا سے بھی مانگے گا تو تیرا کام بن جائے گا. یعنی طرح طرح سے شیطان بہکاتا ہے. یا کوئی بڑے بڑے بابا ہوں ان کے پاس لے جاتا ہے کہ دیکھ وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں, ان کے پاس جائے گا تو تیرا کام بن جائے گا. اور وہ بابا جو ہے جناتوں کے ذریعے سے وہ شیاطین جو اس کا ہیلپ کرتے ہیں اس بابا کا, اور اس کے ذریعے سے اس کا کچھ کام بن گیا. تو کہا دیکھ تو بابا کے پاس آیا تو کام ہو گیا, تو اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہا تھا تیرا کام نہیں بنا. تو بابا ہی کو جو ہے وہ ساری چیز سمجھ لیتا ہے, وہ بابا ہی کو سمجھ لیتا ہے, کسی کے ذریعے سے وہ ایسی نے دیا. تو یہ شرک ہوا. شیطان وہم ڈال ڈال کر کے جو کفر بھی کرواتا ہے جہنم میں لے جانے کے لیے, شرک بھی کرواتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان ہے, اگر کفر نہیں کیا, شرک نہیں کیا, تو کیا کم سے کم اگر شرک کفر نہیں کیا مسلمان ہے, کہتا ہے کہ کفر کرنا بھی گناہ ہے, شرک بھی میں نہیں کروں گا, تو کم سے کم اس کو گناہ کروا دو. گناہ کیا کرواتا ہے کہ دیکھو اس کو کسی چیز میں اکساتا ہے نا, کہ تم فلاں کام کر لو, فلاں کام کیا. کوئی اب مثال کے طور پہ عورت ہے, کہا دیکھو تیرے شوہر, تم گھر میں رہتی ہو, اتنا کام کرتی ہو, فلاں کام کرتی ہو, لیکن تیرا شوہر تجھے محبت سے نہیں پیش آتا. تیری ساس ہمیشہ بولتی رہتی ہے, تیرے دیور ہمیشہ بولتے ہیں, تیرے سسر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. تو تم ایسا کرو کہ تم سولی لے لو, خودکشی کر لو. جب تم خودکشی کر لو گے تو تیری خودکشی کرنے سے یہ لوگ جیل میں چلے جائیں گے, پھر دیکھنا تیرا نام لیں گے یہ لوگ, پھر تیری اہمیت سمجھ میں آئے گی. پھر یہ اللہ کی بندی, بھولی بھالی بندی کیا کرتی ہے, خودکشی کا فیصلہ کر لیتی اور اس کو گناہ کی طرف لے جا کے کر لے, ان لوگوں کو تیری اہمیت سمجھ میں آئے گی. اب جو ہے کرتے کرتے وہ سولی تک, اس کو خودکشی تک, یا بدن پہ کروسین, یا مرنے کٹنے, ندی میں کودنے, یہ وہ بہکاتے وہ کام. اور جب وہ اپنی سولی پہ چڑھتا ہے, جب مرنے کا وقت ہوتا ہے, تو شیطان وہاں سے رفع ہو جاتا ہے, کہتا بچاؤ, تو بولتا نہیں اب تو جا, میرا کام تھا تجھے یہاں تک پہنچانا, پہنچا دیا. پھر اسی طرح تو یہ عام بندے. لیکن اسی طرح مسلمان ہیں, وہ کفر بھی نہیں کر رہا, شرک بھی نہیں کر رہا, گناہ بھی نہیں کر رہا. اب اس کو کیا بولے گا کہ دیکھ تو ایسا کر کہ ارے اتنے مسلمان ہیں, حاجی صاحب ہیں, نمازی صاحب ہیں, اتنے اس کے گھر میں قرآن پڑھنے والے ہیں, وہ تو داڑھی پہ, چہرے پہ داڑھی رکھا ہی نہیں, تو کیوں رکھ رہا؟ تو اتنے بڑے بڑے لوگ رکھ ہی نہیں رہے, تو کیوں رکھ رہا؟ اس سال اتنے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالے, تو زکوٰۃ چل اس سال یہ کام کر لے, اگلے سال سے تو زکوٰۃ نکال لے گا. زکوٰۃ فرض ہو گیا, اس کو بہکا رہا.
کہ فلاں فلاں دیکھ تیرے ہی شہر میں سینکڑوں لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دیا، تو کیوں زکوٰۃ دے گا، آگے سال دے لینا۔ پھر اسی طریقے سے کہے گا کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی، حالانکہ بچی جوان ہوئی، اس کی شادی کرو۔ اب تیری بیٹی تو 25 سال کی ہی ہے، تیری بیٹی تو 27 سال کی، تو ابھی کیوں شادی کرائے گا؟ دیکھ 35 سال کی بچیاں شہر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے گھروں میں ایسا ہے نا، تو بس شادی کر بعد میں کرا لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اب نہیں کر رہا ہے تو گناہ میں ادھر لے جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بھی نا اتفاقی کراتا ہے۔ بیوی کو آ کے کہتا ہے کہ دیکھ تیرا شوہر اتنے دیر سے دور تھا، تجھ سے بہت دیر سے دور تھا، تو 4 مرتبہ فون کیا، تیرے فون کو بھی نہیں اٹھایا، تو 10 مرتبہ چٹھی لکھی، تیرے چٹھی کا بھی جواب نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوں گا۔ اب وہ شک میں پڑ جاتی، شوہر کے دماغ میں ڈال دیا کہ دیکھ تو جاتا ہے، تیری بیوی جو ہے زبان بند نہیں رکھتی، تیرے گھر کا ماحول یہ ہے، تیرے اوپر منہ کان چڑھا کے رکھتی، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور سے اس کا لگاؤ اچھا بنا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے، تیرے دیکھ کر کے منہ بناتی ہے۔ یہ اور بھی بہت سارے بات کو ڈال کر کے جو ہے میاں بیوی کے درمیان بھی فساد کراتے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے، مسلمان بھی ہے، نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، گناہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، 5 وقت کا نمازی، لیکن پھر اس کے پیچھے بھی شیطان پڑتا کہ نہیں، ارے یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اب اس کو بہکانا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ اب اس کو کیا نماز باندھا، اب نماز جیسے ہی سورب باندھا، ارے تیرے گاڑی کی چابی تو وہیں چھوٹ گئی تھی، اب اس کو وسوسہ نماز میں ڈال رہا، 5000 روپیہ تو کاؤنٹر پر ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، ہے نا، ارے فلاں پارٹی تو بولا تھا 5 لاکھ کا پارٹی تیرے پاس آنے والا ہے، یعنی نماز کی نیت بانا 50 قسم کی بات کو لا کے ڈالنا شروع کر دیا۔ روزہ کی نیت کیا، اب دماغ میں وسوسہ، ارے بی پی کی دوا تو ڈاکٹر 10 بجے دن میں ناشتہ کے بعد فوراً کھانے کو بولا تھا، خالی پیٹ کی دوا تو صبح 8 بجے بولا تھا، میں سحری میں کھا لیا، کہیں میں نقصان یعنی طرح طرح کی بات، بی پی شوگر یہ وہ کی ساری چیز ڈال کے روزہ میں بھی خلل ڈالتا، نماز میں بھی خلل۔ تو اس طریقے سے جہنم میں لے جانے کے لیے طرح طرح کے حربوں کو شیطان استعمال کرتا ہے، تاکہ میرا یہ جو بندہ جو ہے اللہ کا نیک بندہ، یہ انسان جو ہے جہنم میں کیسے بھی جائے۔ جی مولانا ماشاءاللہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت ہی تفصیل سے اس موضوع پہ اپنی بات کو رکھا اور اپنی جواب دیا۔ تو چلیے پھر میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ شیطان جو ہے انسان کے ساتھ اس کے کھانے کھاتا ہے، تو یہ بھی تو ایک عبادت ہی ہے، اگر دعا پڑھ کے کھانا کھایا جائے تو اس میں بھی کیا وہ انسان کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اس کو بہکاتا ہے یا اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے کھانا وغیرہ میں؟ جی مولانا، شیطان جب انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے وقت ایک غلطی کرتا ہے انسان، جب وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کئی صحابہ تھے، اللہ کے رسول بھی کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے اللہ کے رسول مسکرانے لگے، اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ تو ابھی بسم اللہ پڑھا، تو صحابی نے کہا کہ جی ابھی بسم اللہ پڑھا، بولا اس لیے ہنسا کہ شیطان تیرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب تو بسم اللہ پڑھا تو شیطان نے فوراً کھانا کھانا چھوڑ دیا اور کہہ کر دیا تیرے کھانا میں کہہ کر کے شیطان بھاگ گیا، اس لیے مجھے ہنسی آئی۔ تو جب انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے دوران بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی انسان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کرتا ہے اور کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بیچ میں اگر درمیان میں کسی اللہ کے نیک بندے کو دعا یاد آ جاتی ہے تو بسم اللہ اولہ و آخر بسم اللہ پڑھ لے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو شیطان ہے حدیث میں کہ اس کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اور کہہ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب کھانا کھانے لگے انسان تو انسان کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کھانا کھائے، اگر نہیں کھائے گا تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھانے لگتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو کھانے کے ساتھ ہو گیا کہ لوگوں کو پریشان کرتا ستاتا ہے، کھانا کھاتا ہے ساتھ میں، تو عورتیں جو ہوتی ہے گھر کے اندر ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی کیا یہ غلط کام کرتا ہے یا اس کو پریشان کرتا ہے، کوئی اس کی خاص وجہ؟ جی مولانا، عورتوں کو بھی شیطان یہ جنات طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں،
عورتوں کو پریشان کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان کے پاس, بہت سارے حربے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو بتایا جائے تو اس کے لیے ایک بہت طویل وقت کی ضرورت ہے. مختصر میں ایک جو بہت بڑی پریشانی ڈالتا ہے شیطان, جو بہت ساری خواتین اور بہت سارے مردوں کو نہیں معلوم ہے, وہ میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ان عورتوں کے رحم کے اندر داخل ہو جاتا ہے, جس کو یوٹرس اور بچے دانی کہتے ہیں, اس میں داخل ہو جاتا ہے اور ایڑی سے رگڑ مارتا ہے. اس میں ایڑی کے رگڑ سے ایک نس ہوتا ہے اس میں بچے دانی میں اور رحم کے اندر, جس کو بازل بولتے ہیں. وہ رحم پھٹ جاتا ہے, پھٹنے کی وجہ سے اس میں بلیڈنگ ہونے لگتی ہے. تو جب بلیڈنگ ہونے لگتی ہے, خون آنے لگتا ہے, تو عورت کیا سمجھتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے, حیض کا خون ہے. جب وہ سمجھتی ہے حیض کا خون ہے تو اس خون کو دیکھ کر کے وہ نماز روزے سے رک جاتی ہے. اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اس کو خون آنے لگے اور یہ تذبذب میں پڑ جائے اور نماز روزے سے رک جائے. حالانکہ اس خون کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے, یہ حیض کا خون نہیں ہوتا. تو شیطان یہ بڑی حرکت بھی عورتوں کے ساتھ کرتا ہے. جی ماشاءاللہ. میں ابھی مفتی صاحب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ان کی خدمت میں چند سوال لے کر کے, اور مفتی صاحب نے بہت ہی بہتر انداز میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا, جس سے امید کرتے ہیں کہ آپ مستفید ہوں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. اور ہم اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں اور آگے بھی بنانے کا بھی سلسلہ جاری, ہماری باتیں جاری رہیں گی. اس لیے کہ ایک ہی ساتھ اگر چند سوال, بہت سارے سوالات کیے جائے تو ویڈیوز لمبے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں, سننا نہیں چاہتے. اس لیے ہم تھوڑا چھوٹا ویڈیو میں یہ جنات کی حقیقت کے اوپر اور ساری ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے. تو آپ لوگ اس کو سنتے رہیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, فالو بھی کریں, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے بھی اچھے انداز میں اور اچھے ویڈیوز, اچھے معلومات فراہم کرتے رہیں گے, جس سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, انشاءاللہ العزیز ہم جناتوں کی حقیقت کے بارے میں اور بھی بات کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں ہم حمزاد کے بارے میں بات کریں گے کہ جنات میں حمزاد کیا ہوتا ہے. حمزاد کے بارے میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, حمزاد کے بارے میں ہم مفصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میرے آپ اس ویڈیوز کا انتظار کریں کہ جس پہ ہم حمزاد کے بارے میں کلام کریں گے. باقی آج کے لیے اتنا ہی. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے, یہ وارث رسول ہے, وفا بہت بلند ہے.